اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ واقعہ کربلا بیان کرنے کے بعد اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس کے عوامل کیا تھے۔ واقعہ کربلا کا پورا واقعہ اور اس کے وجوہات میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر موجود ہیں۔ اس کا لنک میری ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، آپ وہاں جا کر میری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یزید بن معاویہ کا عہد حکومت میں جو کچھ ہوا وہ بلا شبہ یزیدی حکومت پر بدنما داغ ہے۔ اس کے عہد کا سب سے بڑا المیہ واقعہ کربلا ہے۔ دراصل اس کا بنیادی سبب مغیرہ بن شعبہ کی وہ تحریک تھی جو اس نے یزید کو ولی عہد بنانے کے لیے شروع کی۔ مغیرہ نے امیر معاویہ کو اس بات پر رضامند کیا تھا کہ آپ یزید کو ولی عہد بنائیں، میں راستہ ہموار کر دوں گا۔ امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کر کے سخت غلطی کی، جو غالباً محبت پدری کے سبب ان سے سرزد ہوئی، کیونکہ یزید مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور قابلیت کے لحاظ سے اتنی بڑی ذمہ داری کا مستحق نہ تھا۔ عوام و خاص اس کی اس خصوصیات سے واقف تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس اعلان کے ساتھ ہی مخالفت شروع ہو گئی۔ یزید کی ولی عہدی کا طریقہ بنیادی طور پر خلافت راشدہ کے اصولوں کے خلاف اور اسلامی جمہوریت کے روح کے منافی تھا، اس لیے اسی وقت مخالفت شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس طریقے کو ناپسند کیا اور آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جو کہ آپ کے شایان شان تھا۔ امیر معاویہ نے یزید کو جو وصیت کی تھی اس میں ظاہر کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر کا بیعت سے انکار اس کے لیے خطرہ ہے۔ بیعت لینے کی جد و جہد نے ایسا رخ اختیار کیا کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، جو یزیدی عہد کا ہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا کے اسباب و محرکات میں یزیدی عہد کے گورنر بھی شامل ہیں، جنہیں یہ حکم نامے شامل کیے گئے تھے کہ بیت یزید کے لیے رائے عامہ کو ہموار کریں، نرمی سے کام نہ نکلے تو طاقت، دھونس اور دھاندلی کو استعمال کرنے سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ ان گورنروں میں سر فہرست ابن زیاد کا نام آتا ہے۔ اس جبر کا نتیجہ اتنے بڑے سانحے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یزید بن معاویہ کے عہد کا دوسرا خونی واقعہ مدینۃ النبی پر حملہ، جو واقعہ کربلا کا اہم نتیجہ تھا۔ چونکہ واقعہ کربلا نے ملت اسلامیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اس لیے عوام بنو امیہ حکومت کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس مخالفت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے ایک بار پھر جبر کا استعمال کیا۔
لیکن مدینے کے لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اس مقدس شہر میں 3 دن تک کشت و خون کا بازار گرم رہا اور لوٹ مار ہوتی رہی، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی بے دردی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بیعت یزید سے انکار کرنے والے عبداللہ بن زبیر کو مجبور کیا گیا کہ وہ مصالحت کریں۔ وہ حق پرست عبداللہ بن زبیر اس پہ تیار نہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک بار پھر حق و باطل کی مارکہ آرائی ہوئی، جس کے نتیجے میں خانہ خدا پر سنگ باری کی گئی۔ پتھروں کی رگڑ کی وجہ سے خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی اور اتنی سنگ باری کی گئی کہ پورا حرم پتھروں سے بھر گیا۔ یزید کے دور حکومت میں حرم خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوئی، جو یزید کے عہد کا انتہائی سیاہ کارنامہ ہے۔ ان تمام واقعات کا مشترکہ سبب حق پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے یزید کی بیعت کو تسلیم کرنے سے انکار تھا۔ جب کوفہ روانہ ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے ملاقات پر آمادگی کا اظہار کر دیا تو آخر ان کوفیوں کے رئیسوں نے آپ کی ملاقات نہ کروانے پر ابن زیاد کو اس لیے بھڑکایا کیونکہ ان کو بلایا ہی ان کوفیوں والوں نے خط لکھ کر تھا، اور وہ ثبوت کے طور پر یزید کے سامنے پیش نہ ہو جائیں۔ اس مصالحت کی کوشش کو پورا نہ ہونے دیا، اور جس کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں اپنے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر کہا تھا کہ خیموں کو کیوں آگ لگائی گئی۔ خیموں کو آگ لگانے کی وجہ بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ اصل مقصد خیموں کو آگ لگانا نہیں تھا، بلکہ خیموں کے اندر جو خطوط ثبوت کے طور پر رکھے ہوئے تھے، ان ثبوتوں کو جلانا مقصود تھا۔ اس وجہ سے خیموں کو آگ لگائی گئی۔ یزید کا انتقال ربیع الاول سن 64 ہجری میں حواران کے مقام پر ہوا۔ اس کی مدت خلافت 3 سال 9 ماہ تھی۔ اس عرصے میں وہ اپنی بیعت خلافت کو مستحکم کرنے میں ہی مصروف رہا۔ اس کا عہد مفید کارناموں کے بجائے سیاہ کارناموں سے داغدار رہا۔ بنو امیہ حکومت میں جانشینی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ امیر معاویہ کے بعد یزید نے بھی اپنی زندگی میں اپنے بیٹے معاویہ ثانی کو اسلامی سلطنت کا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ معاویہ ثانی طبیعتاً نرم مزاج تھا اور تنہائی پسند تھا۔ اسے مذہب سے لگاؤ بھی زیادہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سیاسی جھگڑوں سے علیحدہ رکھنا چاہا، اور خلافت کے 40 دن بعد اس نے حکم دیا کہ تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے۔ سب جمع ہوئے تو اس نے کہا، میں تم پر حکومت کرنے کے لائق نہیں۔ میرے باپ یزید نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ انتہائی غلط اقدام تھا۔ آپ تمام لوگ جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت کرو، وہی اس خلافت کے حقدار ہیں۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو تم لوگ جسے چاہو
اپنا امیر بنا لو۔ میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ گھر چلا گیا، لیکن ایسا گیا کہ مر کر نکلا۔ اس کے متعلق مختلف روایت ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اسے زہر دیا گیا، اور بعض کی رائے کہ اسے قتل کیا گیا۔ یہ مختصر سا ہم نے واقعہ کربلا رونما ہونے کا جائزہ لیا۔ یقیناً اس میں آپ کے لیے بہت سی معلومات ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہدائے کربلا کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تمام شہدائے کربلا کے صدقے ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔